السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب بھی عید الفطر کا دن آتا ہے یا عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے سٹیٹس جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بہت زیادہ بوریت کے دن ہوتے ہیں، یہ 2 یا 3 مخصوص دن جو ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ان کی طبیعت پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں جو اس کی ایک وجہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے غیروں کے تہوار جو ہیں وہ منانا شروع کر دیے، اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ویلنٹائنز ڈے منانا شروع ہو گئے، وہ جو ہیں تو ایسٹر مناتے ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہولی اور دیوالی کے رسموں کے موقع پر ہندو برادری جو ہیں تو ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ رنگ وغیرہ بھی پھینکتے ہیں۔ اور جب ان کو روکا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کیوں ان کو روک رہے ہیں، یا اسلام کیوں ہمیں ان تہواروں پر مطلب غیروں کے تہواروں پہ ان کے ساتھ شرکت سے منع کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی جو تہوار جس کو منانے کا حکم خود شریعت نے دیا تو اس سے ہم بیگانہ ہو گئے، اور وہاں پر جو ہیں تو جس چیز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اب ہم اس سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہیں تو اس دن کو پورے دن کو ہم ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے بس ایک عام سا دن ہے اور عید تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ عام دنوں سے زیادہ بوریت کا دن ہم اس کو قرار دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ علاقوں میں ہمیں یہ رسم دیکھنے کو بھی ملتی ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو اب اس علاقے کے لوگ جو ہیں اس گھر پر جب پہلی عید آتی ہے فوتگی کے بعد، چاہے وہ 5-6 ماہ بعد کیوں نہ ہو، تو وہ لوگ جا کر اس فوتگی کی تعزیت کرتے ہیں اور دوبارہ سے ان کا دکھ درد جو ہے وہ تازہ کراتے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر درمیان میں وقت نے ان کے زخموں پر مرہم رکھا بھی ہو تو یہ زبردستی اس کو تازہ کراتے اور ان کو اس بات کا احساس دلاتے کہ بھئی یہ پہلی عید ہے اس لیے تم لوگوں نے تو یہ نہیں منانی، حالانکہ شریعت میں اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے تہوار ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس کو بھرپور طریقے سے ہم منائیں شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور اس خوشی کا ہم اظہار کریں۔ جتنے پلیٹ فارمز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم اس پہ اپنے لمحہ لمحہ کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عید الفطر کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے جیسے بس ہم کسی پتہ نہیں بوریت کی جو ہے ایک چادر جو ہے وہ پورے ملک پر لپیٹ دی گئی ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ایک چیز جس کا اہتمام کیا جائے وہ یہ کہ ان مخصوص دنوں میں 2-3 دن جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنی مصروفیات کو سائٹ پہ کر کے جو لوگ فزیکلی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں وہ ملیں، آپس میں بیٹھیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، تو یہ مخصوص دن جو یہ ان کے لیے مختص کریں تاکہ آپ لوگ گلے ملیں، کیونکہ باقی پورا سال تو ہم مصروف رہتے ہیں۔ جو لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی باہر کے ملک میں رہ رہا ہے یا جو ہیں تو کسی پاکستان میں ہی ہے لیکن وہ کسی ایسے شہر میں ہے جہاں پر اس کا کوئی سرکل ہے ہی نہیں قریب آس پاس، وہ کسی کو نہیں جانتا، تو وہ اس مخصوص دن کو جو ہیں وہ کالز کریں، اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو کالز کریں، اپنے جو رشتہ دار ہیں بالخصوص تو ان کو کالز کریں۔ اب اس میں ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے، اور کافی وہ فیس بک وغیرہ پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے میمز ٹرینڈ میں، کہ ہم رشتہ داروں کو ایک بہت ٹاکسک سی چیز جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جیسے رشتہ دار نہ ہوئے کوئی بس کیا کہ زہر کا بھرا ہوا ٹرک ہے کہ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو آپ کے مرنے کا خطرہ ہے۔ حالانکہ شریعت کا مزاج بالکل ایسا نہیں ہے۔ شریعت تو آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، اور آپ نے ان رشتہ داروں کے ساتھ اگرچہ وہ آپ کو دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے ان کے ساتھ نبھانا ہے، یہی تو شریعت کا حکم ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو لوگوں کے درمیان گل مل کے رہے، اور اس گل مل کے رہنے کی وجہ سے اس کو کچھ تکالیف پہنچے۔ ڈیفینیٹلی آپ جب لوگوں کے ساتھ گل مل کے رہیں گے تو کسی کی بات آپ کو نازیبا لگے گی، کسی کی بات آپ پہ بوجھ بنے گی، پھر اس پر جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس بندے سے جو کہ لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے کے ڈر سے بالکل علیحدہ ہو کے ایک آئسولیٹڈ زندگی گزارے۔ تو یہ میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ خاص کر اس موقع کو غنیمت جانیں، اور اسلام نے جو تہوار مقرر کیے ہیں اس کو ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلام سلام سلام